أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ سورہ نساء کے آغاز سے اللہ تبارک و تعالی خاندانی زندگی سے متعلق اہم احکام بیان فرما رہے ہیں۔ اسی ذیل میں میراث کے وقت احکام کا بھی ذکر آیا تھا، اور یہ بات بھی پیچھے آئی تھی کہ عورتوں کی میراث جبکہ وہ اسبا ہوں تو اس وقت جو ان کی میراث آدھی رکھی گئی ہے مرد کے مقابلے میں، اس کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا تھا کہ کیوں کم رکھی گئی۔ تو اس اشکال کا جواب دینا بھی مقصود ہے، اور پھر خاندانی زندگی کا ایک اہم بنیادی اصول بھی بیان کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ ان آیات میں وہ بنیادی اصول بیان فرمایا گیا ہے۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگراں ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور چونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ یہ اصول ایک بیان فرمایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں۔ لفظ استعمال کیا گیا ہے قوام۔ قوام یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور قیام سے نکلا ہے۔ قیام کے لفظ معنی کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں، اور جب اس کے بعد الا آ رہا ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی نگرانی کرنا، کسی چیز کی ذمہ داری اٹھانا۔ مرد اور عورت زندگی کے دو پہیے ہیں جو ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کا سفر اکٹھا طے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضروری سمجھا، یہ ضروری قرار دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو امیر بنایا جائے، اور سفر کے اندر جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تم کو سفر کرو تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو۔ ہر اجتماعی زندگی میں یا اجتماعی کام میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو امیر بنا کر وہ اجتماعی کام انجام دیا جائے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفر میں دو آدمی جا رہے ہیں تو وہ ان میں سے ایک کو امیر بنا لے۔ تو زندگی کا جو طویل سفر میاں بیوی مل کر طے کرتے ہیں، اس میں بھی ضرورت ہے کہ کسی ایک کو امیر بنایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مرد کو امیر قرار دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مرد اور عورت اگرچہ دونوں ایک ساتھ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، مگر مرد کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کو نگراں مقرر کیا گیا ہے، امیر مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس کی دو وجہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبار سے فضیلت دی ہے، یعنی بعض حیثیتیں تو ایسی ہے کہ اس میں عورتوں کو مردوں سے فضیلت، مردوں پر فضیلت اس حاصل ہے۔ مثلا گھر کے کام، خانہ داری، بچوں کی نگہداشت، بچوں کی پرورش، ان چیزوں میں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمائی ہے وہ مرد کو وہ صلاحیت عطا نہیں کی گئی۔ دوسری طرف گھر کا انتظام چلانے، اس کے معنی یہ کہ گھر کے لیے مال و دولت فراہم کرنے، روزی کمانے، معیشت کا انتظام کرنے، اور اس کے لیے جو قوت اور صلاحیت کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو زیادہ عطا فرمائی ہے۔ تو چونکہ
مرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جسمانی صلاحیت کے اعتبار سے، جسمانی قوت کے اعتبار سے، بلکہ ذہنی قوت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ عورت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بنایا ہے اور وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اہل بن سکتا ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امیر بنایا۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی، دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر نہیں رکھی، اس کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے کہ گھر کا انتظام چلانے کے لیے، گھر کے لیے روزی فراہم کرنے کے لیے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا نفقہ برداشت کرنے کے لیے جو اصل ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جب تک وہ کسی شوہر کی بیوی نہیں بنی تو اس وقت تک وہ اپنے باپ کی بیٹی ہے اور باپ کے ذمے اس کی کفالت لازم ہے۔ اس کو اپنا نفقہ حاصل کرنے کے لیے کسی گھر سے باہر جا کر کوئی مزدوری محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باپ کے ذمہ ہے کہ اس کا خرچہ پورا اٹھائے۔ اور اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو شادی ہونے کے بعد اس کا نفقہ اٹھانے کی تمام تر ذمہ داری شوہر کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ کسی بھی موقع پر شوہر اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تم میرے لیے روٹی کماؤ، جیسا کہ آج بظاہر مغربی تہذیب کے آزاد معاشرے کے اندر عورت کی آزادی کے نام پر اس کو اس بات کا مکلف کر دیا گیا ہے کہ وہ گھر کا کام بھی کرے اور باہر سے روٹی بھی کمانے کے لیے شوہر کی ذمہ داری اٹھانے کے اوپر اکتفا نہ کرے، بلکہ خود اپنی روٹی خود کمائے، اپنی روزی خود کمائے۔ یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ عام حالات میں شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کے لیے نفقے کا انتظام کرے اور روزی کمانے کا تمام تر کام وہ خود اٹھائے، اس کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو یہ جو کہا فرمایا گیا کہ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تو اس میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ روزی کمانے کی تمام تر ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے، عورت پر عائد نہیں ہوتی، الا یہ کہ خاص حالات ہوں جس کی میں کسی عورت کا نہ کوئی باپ ہو، نہ بھائی ہو، نہ شوہر ہو، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے بھی بے شک اس کو بعض اوقات کمانا پڑتا ہے، لیکن ایسی صورتیں عام حالات میں پیش نہیں آتی۔ یہ ایک نادر صورتیں ہیں، استثنائی صورتیں ہیں جن کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا جاتا۔ عام حالات میں مرد ہی پیسے خرچ کرتے ہیں اور وہی مرد پیسوں کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اسی سے اس اشکال کا بھی جواب ہو گیا جو میراث کے سلسلے میں پیش آیا تھا کہ میراث اسبات میں سے اگر مرد ہے تو اس کو دگنا ملتا ہے اور عورت ہے تو اس کے مقابلے میں اکہرا ملتا ہے، گویا عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے۔ تو اس کا بھی ایک طرح سے جواب ہو گیا کہ اس کو مرد کا حصہ دوگنا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مالی ذمہ داریاں عائد ہیں جو عورت کے اوپر عائد نہیں ہوتی، اس لیے اس کا حصہ دگنا رکھا گیا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان اپنے رتبے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے یا رتبہ عورت کا بہت زیادہ کم ہے مرد کے مقابلے میں، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میراث کے اندر یہ فرق کیا ہے۔